الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، میرے دینی بھائیوں، ابھی ایک ہفتہ پہلے سے آپ حضرات یہ خبر سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں کہ ایک ٹی وی مباحثے کے اندر بی جے پی کی ترجمان ایک خاتون نوپور شرما، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اعتراض کیا ہے، بکواس کی ہے، اور اسی طریقے سے دہلی میڈیا ونگ کے سربراہ نوین کمار جندال نے بھی بکواس کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا ہے، بلکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہر زمانے میں جب کوئی نبی آئے تو لوگوں نے ان کا استہزاء کیا، مذاق اڑایا، لیکن تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ جس قوم نے بھی یہ طریقہ اختیار کیا، جس قوم نے بھی نبی پر اعتراض کیا، جس قوم نے بھی نبی کا استہزاء کیا، اللہ نے اس قوم کو اور اس شخص کو ہلاک کیا۔ قرآن کریم میں بہت سے انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، کئی انبیاء کرام کا تذکرہ ہے۔ آپ ان کے تذکرے کو پڑھیے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ان انبیاء کرام کے ساتھ ان کے قوموں نے استہزاء کیا، ان کا مذاق اڑایا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب دی۔ کسی پر طوفان مسلط کیا، کسی کو دریا میں ڈبو دیا، کسی پر چیخ مسلط کر دی، کسی پر پتھر کی بارش کر دی، کسی پر آگ کی بارش کر دی۔ تو ہر زمانے میں یہ ہوتا ہوا آیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے اور تاریخ کو پڑھیے تو معلوم ہوگا کہ جس زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے آواز اٹھائی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے سزا دی۔ اور یہ آواز اٹھانے کی بات اور آپ کے بارے میں بکواس کرنے کی بات یہ کوئی نئی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے: وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ اے لوگو، تم ضرور بالضرور اہل کتاب سے اور مشرکین سے تکلیف دہ باتیں سنتے رہو گے، اس لیے ہم سن رہے ہیں اور یہ سلسلہ ختم ہوگا نہیں، اور آئندہ بھی سننے کا موقع ملتا رہے گا۔ اور یہ جو کچھ ہم سن رہے ہیں یہ تھوڑا ہے، اللہ نے فرما دیا کہ یہ تھوڑی سی چیز ہے، اس سے زیادہ ان کے دلوں کے اندر ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، یہ جو اپنی زبان سے نکالتے ہیں یہ تھوڑا ہے، وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے دل میں چھپا ہے یہ بہت زیادہ ہے۔ تو یہ سلسلہ بہت پہلے سے آ رہا ہے، اور یہ بھی تاریخ بتاتی ہے کہ ہر زمانے میں جس نے بھی گستاخی کی اللہ تعالیٰ نے اسے سزا دی۔ بعض لوگوں کا ذہن ہوتا ہے، اگر آپ اس کے سوال کا جواب نہ دیں، آپ اس کے بکواس پہ خاموش ہو جائیں، آپ اس کی ہٹ دھرمی پہ کچھ نہ کہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ یہ کچھ نہیں جانتا۔ ایک شاعر کہتا ہے: ذی ہوش تو خاموش ہے ناموس کی خاطر، کم ظرف سمجھتا ہے کہ چپ ہے میرے ڈر سے۔ تو بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم نے جو سوال اٹھایا ہے، ہم نے جو مدعا اٹھایا ہے، اس کا جواب ہی نہیں اس کے پاس۔ اس لیے بسا اوقات جب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ ابھی جو نوپور شرما نے اعتراض کیا ہے، اس کا اعتراض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ وہ کہتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے عشق کے اندر عیاشی کے لیے شادی کی،
اور 9 سال کی عمر میں رخصتی کر کے اور 6 سال کی عمر میں نکاح کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر نعوذ باللہ ظلم کیا۔ یہ جو اعتراض ہے، یہ اعتراض ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بعد میں ہے۔ پہلے یہ اعتراض رام جی اور لکشمن جی پر ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کی مذہبی کتاب والمیکی رامائن یا اس طرح سے دوسری کتابیں جو ان کی مذہبی کتابیں ان کے اندر لکھا ہوا ہے، ان کے اندر موجود ہے کہ رام جی کی شادی جب سیتا جی سے ہوئی تھی تو اس وقت سیتا جی کی عمر 6 سال تھی اور رام جی کی عمر 15 سال تھی۔ رام جی اور سیتا جی کی عمر میں 9 سال کا فرق تھا۔ ان کی مذہبی کتاب یہ بھی بتلاتی ہے کہ لکشمن جی کی شادی سیتا جی کی چھوٹی بہن سے ہوئی۔ سیتا جی بڑی تھی اور ارمیلا ان کی چھوٹی بہن تھی، اور ایک ہی دن رام جی اور لکشمن جی کی شادی ہوتی ہے سیتا جی سے اور ارمیلا جی سے، دونوں بہن کی شادی ایک ہی دن ہوتی ہے۔ انہی کی مذہبی کتاب بتا رہی ہے کہ جس وقت سیتا جی کی شادی ہوئی تو 6 سال کی عمر ان کی تھی اور ارمیلا جی کی عمر اس سے بھی کم تھی اور لکشمن جی سے ان کی شادی ہوئی۔ تو جو اعتراض ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کر رہے ہیں کہ 6 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی کی، تو یہ سوال اور یہ اعتراض پہلے رام جی کے اوپر ہوتا ہے اور لکشمن جی پر ہوتا ہے۔ اس لیے سوال کرنے والوں کو پہلے سوچنا چاہیے کہ اس کا کیا جواب ہے۔ بہرحال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا گیا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس اعتراض میں کتنی جان ہے، اس کے اندر کتنی قوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے 6 سال کی عمر میں ہوئی اور رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی۔ یہ بات صحیح ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن کیا 9 سال کی عمر میں شادی کرنا معیوب ہے؟ انسان شادی اس وقت کرتا ہے جب شادی کے لائق ہو جائے۔ شادی کی عمر جب انسان جسمانی اعتبار سے فٹ ہو، بالغ ہو، تو شادی کی عمر ہو جاتی ہے۔ اور بلوغیت کے لیے 15 سال، 20 سال، 25 سال ہونا ضروری نہیں۔ بلوغیت کی عمر ملک کے حساب سے، آب و ہوا کے حساب سے اور غذا کے حساب سے ہوتی ہے۔ کسی ملک کے اندر انسان 15 سال میں بالغ ہوتا ہے، کسی ملک میں 12 سال میں، کسی ملک میں 9 سال میں۔ پھر انسان کی بھی بات ہوتی ہے، کوئی انسان پہلے بالغ ہو، کوئی انسان دیر سے بالغ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح 6 سال میں ہو کر چھوڑ دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو ضرورت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عمر میں نکاح کر کے چھوڑ کیوں دیا؟ اصل بات یہ ہے کہ 6 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جسمانی اعتبار سے فٹ نہیں تھی، شادی کے لائق نہیں تھی، اس لیے صرف نکاح کیا گیا، اور جب 9 سال کی عمر میں فٹ ہو گئی جسمانی اعتبار سے تو رخصتی کی گئی۔ تو یہ کہاں ظلم ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 9 سال کی عمر میں بالغ ہو گئی تھی، اور عرب کے اندر یہ عام سی بات تھی، 9 سال، 10 سال، 7 سال، 8 سال میں شادی عام طور پہ اس زمانے میں لڑکیوں کی ہوا کرتی تھی۔ اس لیے آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار نے، مشرکین نے، یہود و نصارہ نے جو اعتراض کیا ہے، کوئی بھی اعتراض صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے جتنے اعتراض کیے ہیں ان اعتراضوں میں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے 9 سال کی عمر میں کیوں شادی کر لی، کیونکہ اس زمانے میں یہ دستور تھا اور لوگ دیکھتے تھے کہ اس زمانے میں لڑکیاں اس قابل ہو جاتی ہیں، اس لیے ان کے یہاں کوئی معیوب بات نہیں تھی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اولاد کا مر جانا یہ کوئی عیب کی بات تو نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہوئے اور وہ انتقال کر گئے تو لوگوں نے اس کو عیب بنا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہنگامہ شروع کر دیا کہ یہ مقتول نسل ہے، مقتول نسل ہے۔ تو جو لوگ اتنی معمولی سی بات کو جو عیب ہے نہیں اس کو بھی اڑا سکتے ہیں اور اس کے بارے میں بھی واویلا مچا سکتے ہیں، اگر اس زمانے میں 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس لائق نہیں تھی اور پھر بھی اگر شادی کر لی جاتی تو سوچئے کہ اس پر کتنا ہنگامہ ہوتا۔
لیکن اس زمانے کے کفار و مشرکین کو بھی اس بات پر اعتراض نہیں تھا، مگر اس زمانے میں اعتراض ہو رہا ہے۔ جو اعتراض کر رہا ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو بعد میں اعتراض کر رہا ہے، پہلے اپنے مذہبی رہنما رام اور لکشمن جی پر اعتراض کر رہا۔ یہ اسے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ میرا اعتراض کہاں جا کے رکے گا۔ کہتے ہیں الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ وہی ہے، خود ہی اپنے جال میں پھنس گئے۔ ہم ان پر اعتراض نہیں کرتے، ہمارا مذہب نہیں سکھاتا کسی کے مذہب پر اعتراض کرنا، لیکن جو اعتراض کر رہے ہیں وہ اپنے مذہب کے بارے میں سوچے کہ رام جی اور لکشمن جی کے بارے میں ہم کیا جواب دیں گے۔ ہمارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اعتراض ہے اس کا جواب تو ہم دیں گے، اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو شادی ہوئی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی زبردستی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ کی والدہ ان دونوں نے مل کر کے شادی کیا تھا اور ان دونوں نے رخصتی کروائی تھی۔ کوئی ماں باپ اپنے بچے کو اپنی بچی کو بالغ ہونے سے پہلے رخصتی نہیں کرتا۔ جب ان کے ماں باپ نے سمجھ لیا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس لائق ہے جبھی تو رخصتی کی ہوں گی، اس لیے کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ ہاں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ نقل کفر نباشت کے عیاشی کے لیے شادی کی، ان کو اپنے دماغ کی جانچ کروانی چاہیے، اپنے دماغ کا علاج کروانا چاہیے، اس لیے کہ انسان کی عیاشی کی عمر 25 سال ہوتی ہے، 53 سال نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی 25 سال کی عمر میں ہوتی ہے، اور کس سے ہوتی ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بیوہ ہی نہیں ڈبل بیوہ تھی، 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی۔ آج پوچھئے کسی نوجوان سے کہ وہ کسی بیوہ سے شادی کر لے، وہ تیار نہیں ہوگا، کہے گا بیوہ سے شادی کیوں کروں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ بیوہ نہیں تھی، 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، اور ان کی عمر 40 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ نعوذ باللہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیاشی چاہتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح نہیں کرتے۔ آپ 25 سال کی عمر میں تھے، نوجوان تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بوڑھی تھی، 40 سال کی عمر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش بھی کیا جا رہا تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کہیے تو عرب کی سب سے خوبصورت لڑکی آپ کے قدموں میں ڈال دے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو، میں اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ تو جس کو یہ پیشکش کی جا رہی ہے وہ نبی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے جو 40 سال کی عمر کی ہے، 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر کے ہیں، اور پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر رہے ہیں ان سے۔ سوچئے کہ کیا یہ عیاشی ہے؟ عیاشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اگر عیاشی ہوتی نعوذ باللہ تو حضرت خدیجہ سے شادی نہیں کرتے کسی خوبصورت نوجوان لڑکی سے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال کی تھی، اور 53 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے شادی ہوتی ہے۔ سوچئے اگر عیاشی کے لیے شادی ہوتی تو 53 سال کی عمر میں نہیں 25 سال کی عمر میں ہونی چاہیے۔ پتہ چلا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے شادی کسی مصلحت کی وجہ سے ہوئی تھی، کسی ضرورت کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اس عنوان پر انشاءاللہ آئندہ بات کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں کی اور کس شادی کی کیا مصلحت تھی، انشاءاللہ اس عنوان سے بعد میں بات کروں گا۔ آج میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ شادی کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر کوئی ظلم نہیں تھا، یہ عقلاً بھی صحیح ہے اور شرعاً بھی صحیح ہے اور میڈیکل سائنس کے اعتبار سے بھی صحیح ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ ڈاکٹر سے کہے کہ 9 سال کی عمر میں کوئی لڑکی بالغ ہو گئی ہے تو ڈاکٹر کے لیے کوئی حیرانی کی بات نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض یہ صرف اور صرف نفرت پھیلانے کے لیے۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر کے نفرت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یاد رکھیے گا میرے نبی کی شان میں جس نے بھی گستاخی کی ہے، جس زمانے میں کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب دیا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم آپ کی طرف سے آپ کے استہزاء کرنے والوں کو سزا دینے کے لیے کافی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جس زمانے میں بھی آپ کے ساتھ گستاخی کی گئی اللہ تعالیٰ نے اس گستاخ کو سزا دی ہے۔ ابو لہب جو آپ کا چچا کہلاتا تھا، آپ کا چچا لگتا تھا لیکن آپ کا دشمن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب صفا پہاڑ پر کھڑے ہو کر کے اعلان کیا، لوگوں آؤ، میں اگر تم سے کہہ دوں ایک قافلہ ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ لوگوں نے کہا ضرور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جہنم کا عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے، تم ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اس موقع پر ابو لہب نے کہا تھا تبا لک لہذا جمعتنا، اے محمد کیا اسی کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب دیا تبت یدا ابی لہب وتب، کہ اے نبی ابو لہب کا ہاتھ ٹوٹ جائے، ابو لہب ہلاک ہو جائے۔ بخاری شریف کتاب المناقب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عیسائی تھا جس نے اسلام قبول کی، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کی تعلیم حاصل کی، وہ وحی کی کتابت بھی کرتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ اسلام سے پھر گیا، مرتد ہو گیا، اور وہ لوگوں میں یہ کہتا پھرتا تھا ما یدری محمد الا کتبت لہ، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا ہم لکھتے ہیں۔ جب اس کا انتقال ہوا، عیسائیوں نے اسے دفن کیا، صبح دیکھا تو اس کو زمین نے قبول نہیں کی، زمین نے باہر پھینک دیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کا کام ہے، کیونکہ اس کا مذہب چھوڑ کے چلا آیا تھا۔ دوسرے دن اور گہری قبر کھودی اور اسے ڈالا، لیکن پھر دیکھا کہ پھر باہر ہے۔ پھر تیسرے دن اور بھی گہری قبر کھودی اور اس میں ڈالا، اور اس کے بعد پھر دیکھا کہ قبر سے باہر ہے، مٹی نے اسے قبول نہیں کیا۔ تو ان لوگوں نے کہا فعلموا انہ لیس من الناس، بخاری میں ہے کہ ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ پھر یہ انسان کی طرف سے نہیں ہے، اسے مٹی قبول نہیں کر رہی۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اللہ اسے ایسے سزا دیتے ہیں کہ مٹی قبول نہیں کرتی۔ ابو لہب جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اس کا انجام کیا ہوا؟ آپ حضرات نے بار بار سن رکھا کہ ابو لہب انتقال سے پہلے اس کے جسم کے اندر پھوڑے ہو گئے، اور ایسے ایسے پھوڑے کہ جس کے اندر سے پیپ نکلتا تھا، اور ایسی بدبو تھی کہ لوگ اس کے قریب نہیں جاتے تھے۔ جب وہ مر گیا، اس کی لاش کے قریب کوئی نہیں جاتا تھا، اپنی اولاد بھی اسے چھونے کے لیے نہیں جاتی تھی۔ لوگوں نے بہت دباؤ ڈالا کہ اس کی بدبو سے ہم پریشان ہیں، اسے زمین میں دفن کرو۔ تو لکڑی کے سہارے اسے دھکیل کر ایک گڈھا میں ڈال دیا، اور دور سے پتھر پھینک کر کے اس گڈھے کو بھر دیا۔ یہ اس کا انجام اس دنیا کے اندر ہوا۔ سن 7 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران کا بادشاہ خسرو پرویز کے پاس خط لکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی گیا، اور جب خط دیا تو خط کو اس نے ٹکڑے کر دیا، پھاڑ دیا، اور اس نے یمن کے گورنر کو حکم دیا کہ جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کاٹ کر یا انہیں قید کر کے میرے دربار میں لاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایلچی پہنچتا اور کہتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ صبح آنا، کل آنا، کل بات کروں گا۔ جب کل آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے تمہارے بادشاہ نے ہمارے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، ایسے اللہ نے اس کی بادشاہت کے ٹکڑے کر دیے۔ رات میں واقعہ پیش آیا، اس کے گھر کے اندر 18 اولاد کو قتل کر دیا گیا، اور اس بادشاہ کو خود اس کے ایک بیٹے نے قتل کیا۔ اور اس کے بعد تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ہر 6 مہینے سال بھر کے اندر اندر کوئی بادشاہ قتل کر دیا جاتا تھا اس حکومت کے اندر۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کا یہ حال، اللہ کے نبی کے گستاخوں کا انجام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس نے بھی گستاخی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے اندر سزا دی، اور اس کی بڑی لمبی فہرست ہے، ہر زمانے میں اللہ نے دیا۔ ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہے، ان کی ایک کتاب ہے الدرر الکامنہ۔ اس کتاب کے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 203 پر، اسی طرح امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم الشیوخ میں صفحہ نمبر 387 کے اوپر ایک واقعہ لکھا ہے کہ منگول بادشاہوں میں سے ایک شہزادے نے عیسائیت قبول کر لی، جس کی وجہ سے بہت بڑا پروگرام کیا گیا، اس میں بہت سے عیسائی آئے۔ ایک عیسائی پادری نے تقریر شروع کی، وہاں ایک شکاری کتا باندھا ہوا تھا، جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتا تو کتا اس پر بھونکتا۔ لوگوں نے اندازہ کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بولتا ہے تو کتا اس پر بھونکتا ہے، اور بالآخر وہ کتا
رسی کاٹ کر اس پر جھپٹ پڑا اور اس کو کاٹ لیا۔ بڑی مشکل سے لوگوں نے اس پادری کو چھڑایا۔ لوگوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بولنے کی وجہ سے کتا اس پر بھوکتا ہے، اس کو کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے۔ اس پادری نے کہا کہ نہیں، یہ کتا غیرت مند ہے، جب میں تقریر کے دوران ہاتھ اٹھاتا ہوں تو اسے لگتا ہے کہ مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اس لیے بھوکتا ہے۔ کتے کو باندھ دیا گیا اور پھر اس نے تقریر شروع کیا، پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی۔ کتے نے رسی کاٹ کر اس پر حملہ کیا اور جب تک اس کی جان نہیں لے لی، جب تک نہیں چھوڑا۔ اس واقعے کو دیکھ کر 40,000 منگولوں نے اسلام قبول کر لیا۔ میرے بھائیوں، تو یہ تاریخ ہے، گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب بھی کسی نے گستاخی کی ہے، چاہے زمانہ ماضی بعید کے اندر ہو یا زمانہ ماضی قریب کے اندر ہو، ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی ہے اور آخرت میں اس کے لیے رسوا کن عذاب تیار ہے۔ آج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی گئی، اس کے عذاب کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ ابھی تو پارٹی سے جس آقا کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا تھا، اسی آقا نے اپنے پارٹی سے نکال دی، لیکن یہ سزا کافی نہیں ہے، ابھی اسے اور بھی سزا باقی ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو تاریخ کے اندر بہت سے گستاخوں کا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔